جب میں نے عبدالحکیم تحصیل تحریک کو چلایا اور وہ اللہ نے اس میں ہمیں کچھ کامیابیاں دیں، مگر خلاف توقع اس میں جب رکاوٹیں ڈالی گئیں، روڑے اٹکائے گئے، تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس حلقے کو ایک مخلص نمائندے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عبدالحکیم اور مخدوم پور میں 2 اسمال انڈسٹری زون منظور کرواؤں گا، جس سے یہاں پر انڈسٹری آئے گی۔ ایک تو مقامی تاجر کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا یہاں پہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح حقیقت ہے کہ کئی سالوں سے ہمارے اس حلقے پہ یہی 2 خاندان جو ہیں وہ اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں، مگر اس مرتبہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو عوام کے رد عمل نظر آ رہا ہے، وہ ان دونوں خاندانوں سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں۔ میری اس حلقہ میں 20,000 سے زیادہ ووٹر اب ہے، میری کاسٹ سو کاسٹ۔ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کی، تو وہی میری شمولیتی میٹنگ بھی تھی، اور انشاءاللہ میں 100% پر امید ہوں کہ جب ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو اسد عمر صاحب مجھے نامینیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک پبلک ویوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان ناصر شامس۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں حلقہ پی پی 205 سے امیدوار صوبائی اسمبلی جناب سردار نامدار علی سعود صاحب سے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سردار صاحب کیا حال ہیں آپ جی کے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا تھا کہ میں عوام تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ تھینک یو سر۔ سردار صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عبدالحکیم تحصیل بناؤ تحریک کو آپ نے لیڈ کیا، اس کے بعد حلقہ پی پی 205 میں امیدوار صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ سوال یہ ہے کہ سیاست میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ یوں ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی پری پلانڈ ارادہ تو نہیں تھا۔ جب میں نے عبدالحکیم تحصیل تحریک کو چلایا اور وہ اللہ نے اس میں ہمیں کچھ کامیابیاں دیں، مگر خلاف توقع اس میں جب رکاوٹیں ڈالی گئیں، روڑے اٹکائے گئے، تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس حلقے کو ایک مخلص نمائندے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے کافی انتظار کیا کہ شاید کوئی اچھا شخص یا شاید کوئی اور بھی مناسب امیدوار آئے، لیکن میرے اعلان کرنے سے قبل عبدالحکیم شہر سے کوئی دیگر امیدوار نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے عبدالحکیم شہر کی اور دیگر حلقے کی، کیونکہ اس حلقے میں میری برادری بہت زیادہ ہے اور میرا اسی حلقے میں آنا جانا اور سب مصروفیات ادھر ہی ہیں، تو میں اس حلقے کے جو مطالبات تھے اور محرومیوں کو جانتا تھا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا دوستوں سے مشاورت کر کے کہ ہمیں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔ سردار صاحب، آپ نوجوان قیادت ہیں، تو منشور کیا ہے آپ کا سیاست میں آنے؟ میرا منشور عوام کی خدمت ہے، اور خدمت میں ہی عظمت ہے۔ میرے منشور کے چند جو نکات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا نکات تو میرا یہی ہے کہ عبدالحکیم کو تحصیل کا درجہ دیا جائے۔ اسی سے اٹ سیلف عبدالحکیم کے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سینٹر پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں جا چکی ہیں۔ ہمارے حلقے میں 2 جگہ ہیں جہاں پہ انڈر پاس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پہ عبدالحکیم اور کچا کو۔ اس کے علاوہ منشیات بھی ہمارے حلقے میں ایک فیکٹر ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے بھی میں پر امید ہوں۔ اس کے علاوہ 2 اہم جو میرے نکات ہیں، ان میں سب سے زیادہ نوجوان نسل کو برسر روزگار لانے کے لیے میں نے فوکس کیا ہے۔ انشاءاللہ عبدالحکیم اور مخدوم پور میں 2 اسمال انڈسٹری زون منظور کرواؤں گا، جس سے یہاں پر انڈسٹری آئے گی۔ ایک تو مقامی تاجر کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا یہاں پہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ ایک اس کے بعد میں نوجوان نسل کے لیے آئی ٹی کے ادارے اس حلقے میں کام کروں گا، تاکہ نوجوان نسل برسر روزگار ہو سکے۔ یہی میرے منشور کے چند جو ہیں وہ اہم نکات ہیں۔ سردار صاحب، منشور تو آپ کا بہت مضبوط ہے، اور جو باتیں آپ نے کی ہیں، جو آپ کے حلقے کی عوام ہے اس کو اس کی ضرورت ہے،
سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کے حلقے میں دو خاندان سیاست کر رہے ہیں، کوئی تیسری پارٹی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان کو شکست کیسے دیں گے؟ کیا یہ شکست دینا آسان کام ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح حقیقت ہے کہ کئی سالوں سے ہمارے اس حلقے پہ یہی دو خاندان جو ہیں وہ اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں، مگر اس مرتبہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو عوام کے رد عمل نظر آ رہا ہے، وہ ان دونوں خاندانوں سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں اپنے حلقے میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے لوگوں کے پاس گیا ہوں، حلقے میں جا رہا ہوں، تو مجھے یہی رسپانس مل رہا ہے آگے کہ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم چینج کو ویلکم کرتے ہیں. ان لوگوں کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سردار صاحبان جو ہیں وہ میرے ان سے ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن وہ عوام کو جو ہے وہ سرو نہیں کر سکے. اس کے بعد نون لیگ، تو نون لیگ کا تو ایجنڈا ہی اس وقت ملک کے جو ہے فیور میں نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں خاندانوں کا تسلط اس مرتبہ انشاءاللہ ٹوٹے گا. سردار صاحب، آپ بیسیکلی رہنے والے تو حلقہ پی پی 123 کے ہیں، مگر الیکشن آپ پی پی 205 سے لڑنے جا رہے ہیں. جی بالکل بالکل اسی طرح ہے کہ انفارچونیٹلی میرا موجودہ حلقہ تو پی پی 123 ہے، لیکن جیسے کہ تمام آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضع جو ہے، ہماری یونین ایون یہ ضلع ملتان کا حصہ تھی، جسے ہماری مرضی کے بغیر جب فیصل آباد کو ضلع کا سٹیٹس دیا گیا تو یہاں شامل کر دیا گیا. ہم بائی چوائس اس حلقے میں نہیں آئے، ہمیں بائی فورس اس حلقے میں ڈالا گیا. اور یہ جو ہماری عبدالحکیم تحصیل کا مشن چل رہا ہے، اس میں بھی جو نقشہ بنایا گیا ڈی سی صاحب کی طرف سے، اس میں بحکم آنریبل ہائی کورٹ کے حکم پر میری یہ یونین کے چند موضوعات شامل ہیں عبدالحکیم تحصیل میں. تو اس لیے انشاءاللہ جب بھی عبدالحکیم تحصیل بنے گی تو میرا پی پی 123 سے رابطہ اور تعلق ختم ہو جائے گا. یہ ایک بات بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ میری نسلوں کا تعلق ایک نسل نہیں، دو نہیں، ہمیشہ سے ہمارا تعلق کسی حلقے سے ہے. میری اس حلقہ میں 20,000 سے زیادہ ووٹر ہے، میری کاسٹ سو کاسٹ. اس کے بعد میرا یہ سارا وسیل ہے، عبدالحکیم شہر میرا گھر ہے، میں تو عبدالحکیم شہر کو اپنا گھر سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. سردار صاحب، آپ الیکشن آزاد حیثیت سے لڑنا چاہ رہے ہیں یا کسی مضبوط سیاسی پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ میں نے پہلے اعلان تو آزاد حیثیت سے کیا تھا الیکشن کا، لیکن اب عوام کی ڈیمانڈ پر، عوام کے مطالبے پر میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اب انشاءاللہ 100% پر امید ہوں کہ میں الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کنٹیسٹ کروں گا. ہاں ایک بات ہے، اگر کیونکہ یہاں پر لوگ مسلط ہیں پاکستان تحریک انصاف پر بھی، اگر کسی صورت مجھے ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر میں آزاد حیثیت میں الیکشن ضرور کنٹیسٹ کروں گا. سردار صاحب، پچھلے دنوں آپ کی رہنما تحریک انصاف اسد عمر سے ملاقات ہوئی، ہم اس ملاقات کا آغاز جاننا چاہتے ہیں. جی بہت اچھی ملاقات رہی، اسلام آباد ہیڈ آفس میں ملاقات ہوئی تھی، اور کافی تفصیلی. اس میں ایک تو میں نے عبدالحکیم تحصیل کا مطالبہ انہیں تحریری طور پر پیش کیا، جو انہوں نے منظور بھی کیا، اس کو فارورڈ بھی کر دیا اسلم اقبال صاحب کو، اور وہ اب ان پروسیجر ہے. تو دوسرا، ان کو حلقے کے جو حالات ہیں وہ گوش گزار کیے، وہ ان سے خود بھی کافی حد تک جو ہے وہ واقف تھے، بقیہ جو حالات تھے میں نے انہیں گوش گزار کیے، اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کی. تو وہی میری شمولیتی میٹنگ بھی تھی، اور انشاءاللہ میں 100% پر امید ہوں کہ جب ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو اسد عمر صاحب مجھے نامینیٹ کریں گے. اچھا سردار صاحب، آپ کے جو حلقے کی عوام ہے، آپ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، حلقے کی عوام کی جانب سے آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ بات ضروری ہے کہ اس وقت حلقے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں نے کہا ہے کہ وہ چینج مانگ رہے ہیں. لوگ مجھے ویلکم کر رہے ہیں، بالخصوص جو میرے حلقہ احباب تھا اب وہ بہت وسیع ہو چکا ہے.
اسی وجہ سے کہ لوگ چینج کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں، تو ہلکا تو چینج مانگ رہا ہے۔ سردار صاحب، موجودہ دور میں حالات بہت کشیدہ ہیں، سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے، تو موجودہ سیاسی بحران کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس میں بہت سے فیکٹر شامل ہیں، ہماری عوام بھی کسی حد تک اس میں قصوروار ہے، کیونکہ ہم بھی جب اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم سے بھی یقیناً کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارا ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی طاقتیں بھی اپنا اثر رکھتی ہیں۔ سردار صاحب، آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ پی ڈی ایم کا سیاسی مستقل تو تاریخ نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے فیوچر میں کچھ بھی نہیں، رسوائی نظر آ رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوں گے؟ جی انشاءاللہ خان صاحب، بس ایک ہی چیز جو فیکٹر ہے وہ، اور کہ خان صاحب ٹکٹ جو ہے اسے خود اور بہتر نمائندوں کو دیں، اس کے علاوہ کوئی دیگر فیکٹر ان کے خلاف نظر نہیں آتا، اور انشاءاللہ 2/3 سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ سردار صاحب، آپ کی ذاتی تجزیے کے مطابق پاکستان میں الیکشن کب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میری ذاتی اسسمنٹ تو یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد، ان کی تعیناتی کے بعد کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ فی الفور بھی الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے، اور 1-1.5 ماہ کی ڈیلے کے بعد بھی الیکشن قبل از وقت ہوتے ضرور نظر آتے ہیں۔ 2022 میں یا 2023 میں؟ نہیں، 2022 میں، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، 11ویں ماہ میں نئے آرمی چیف صاحب آ رہے ہیں، الیکشن 2023 کے شروع میں نظر آ رہے ہیں۔ سردار صاحب، آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں اپنے حلقے کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے ان دونوں خاندانوں کو بڑی مرتبہ آزما لیا ہے، اب آزمائیوں کو اور کب تک آزمائیں گے؟ میں حاضر ہوں، آپ عوام میں ہی ہوں، آپ کا جو بھی حکم ہے مجھے کریں، مجھ تک پہنچیں، مجھے ملیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے حکم کریں، انشاءاللہ میں آپ کی امیدوں پر 100% پورا اتروں گا، اور میں اپنے خون کے آخری قطرے تک عوام کی خدمت کروں گا، انشاءاللہ خدمت میں ہی عظمت ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ بہت شکریہ جی، میں آپ کے تشریف آوری کا بے حد ممنون ہوں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ عوام اور میرے درمیان رابطے کا جو ذریعہ بنے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر شمس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔